أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حمیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم آسانی کے ساتھ سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے ہاں بڑے درجے والا ہے اور حکمت والا ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم تم سے نصیحت کرنا بند کر دیں اعراض کرتے ہوئے، اس بات کو دیکھ کر کہ تم اسراف کرنے والے لوگ ہو، بات ماننے والے نہیں ہو، اسراف کرنے والے ہو. اس لیے اللہ کی بات کہنا، لا الہ الا اللہ کی بات کہنا چھوڑ دیں. یہ ایسا ہم کبھی نہیں کریں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں کتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، جو نبی بھی ان کے پاس آتے تھے إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یاد رکھو، اپنی وہ پرانی ہسٹری کھول کر دیکھ لو کہ ہم نے ان سے زیادہ سخت لوگوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے والے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اے نبی جی، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کا پیدا کرنے والا غالب ہے، جاننے والا ہے. وہی اللہ تو ہے جس نے زمین کو گہوارہ بنایا اور زمین میں تمہارے لیے راستے پیدا کر دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو.
والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی اللہ جس نے آسمان سے پانی کو اندازے کے مطابق اتارا، فانشرنا به بلدۃ میتا، اسی پانی کے ذریعے سے ہم مردہ شہروں کو آباد کرتے ہیں، کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ وہی اللہ تو ہے جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑا پیدا کیا، وجعل لکم من الفلک والانعام، تمہارے لیے کشتیاں بنا دی اور چوپائے بنا دیے، ما ترکبون، جن پر تم سواریاں کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم اپنے جانوروں کی پیٹھ پر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر برابر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور تم کہو، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما كنا له مقرنین، اور ہم اس سواری کو اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق روکنے والے اور قابو پانے والے اس میں نہ تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم سب کو ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز سمجھ لیا، کہ وہ اللہ کا جز ہیں، اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان الانسان لکفور مبین، غور کرو کہ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، مبین کا معنی کھلم کھلا ناشکری کرنے والا، کھلم کھلا اعراض کرنے والا۔ یہ سورت زخرف ہے، زخرف کا معنی مزین کرنا، آراستہ کرنا، کسی چیز کو بڑا بناوٹ یعنی بنا کر سجا کر کسی چیز کو پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ صورت مکی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو اس صورت میں اتارا۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی قسم اٹھا کر فرمایا، قسم ہے واضح کتاب کی۔ واضح کیوں کہا؟ کہ کہیں کسی کو پڑھ کر ایسا نہ لگے کہ لو جی انہوں نے گلاں سمجھ نہیں آتی ہیں، اس میں کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ ایک ایک بات کلیئر کی گئی، ایک ایک بات کو واضح کیا گیا، تاکہ تم میں کسی کے لیے ابہام باقی نہ رہے اور تمہارا کسی کا بہانہ باقی نہ رہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ ہم نے واضح کتاب بنائی ہے، لا ریب فی، جس میں ذرے کے برابر شک کوئی نہیں۔ اور چونکہ قرآن کو اللہ نے اتارا ایسے دور کے اندر کہ جس دور کے رہنے والے واسی جتنے تھے وہ سارے کے سارے عرب تھے، وہ خاندانی ان کی عربی زبان تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا بھی عربی زبان میں۔ اے مشرکین مکہ، عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اپنی مادری زبان ہر بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اگر کسی اور زبان کے اندر کوئی کسی کو برا بلا بھی کہتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اگر مادری زبان ہو، اپنی زبان ہو، تو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اردو زبان ہے، تو اردو کا معنی لشکر ہے، اردو کا معنی لشکر ہے کہ یہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے، تقریباً 53 کے قریب زبانیں اس میں موجود ہیں کہ جن کو مجموعہ بنا کر اردو کو پیش کیا گیا، اور کئی لاکھ عربی کے حروف ہیں اس اردو زبان کے اندر۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عربی میں اتارا ہے، تمہاری مادری زبان میں اتارا تاکہ تم خوب اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ، تمہاری عقلوں کے اندر بات آ جائے، تمہارے ذہنوں کے اندر بات آ جائے، کوئی ہیچ پیچ ہم نے نہیں چھوڑی۔ اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود تھا، اور لوح محفوظ کے اندر اس کا مقام سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر فرمایا کہ قلم لکھ دو، تو قلم نے یعنی قیامت کے دن تک جو کچھ ہونا تھا سارا کا سارا اس میں لکھا جا چکا ہے۔ فرمایا کہ اس لکھے ہوئی چیزوں میں سب سے محترم، سب سے بڑھیا چیز ہم نے قرآن کو بنایا۔ قرآن کا اس لکھی ہوئی چیز میں ایک بڑا مقام ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ اپنے علاقے میں ماشاءاللہ چودھری بھی ہیں، وڈیرے بھی ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، اور وہی اگر آپ کسی نئی جگہوں میں جاتے ہیں وہاں پر کوئی آپ کو پوچھنا بھی نہیں ہے، آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ جو تمہیں کتاب معمولی لگ رہی ہے نا، کہ جس کو تم توجہ نہیں دینا چاہتے، شوق سے نہیں پڑھنا چاہتے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ لوح محفوظ کے اندر اس قرآن کا کیا مقام ہے تو تمہاری آنکھیں دری کی دری رہ جائیں کہ ایسی معزز کتاب، کہ اس سے بڑھ کر معزز، محترم، مقام والی، مرتبے والی، شان والی ایسی کتاب ہم نے دنیا میں نہیں اتاری جو قرآن جیسی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن میرا کلام ہے،
قرآن میرا کلام ہے، اللہ نے اپنا کلام اس میں اتارا ہے، لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھو۔ پھر آگے اللہ پاک نے بڑا ایک عجیب نقطہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں قرآن کی کوئی شوق ذوق نہیں ہے، نہ تمہیں سننے کا شوق، نہ پڑھنے کا شوق، بس ایک جو ہے وہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہو۔ یہ اللہ نے صحابہ کو مخاطب نہیں کیا، یہ منافقین کو کیا جو حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ورنہ حضرات صحابہ کرام تو فرمایا کہ 4 گھنٹے اپنے سر جھکا کر حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے۔ آج ہی ہم نے حدیث پڑھی کہ ایک صحابی رسول نے نماز کے اندر ایک دعا کہہ دی، ایک دعا پڑھی کہ جس دعا کے الفاظ اتنے عجیب و غریب تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم میں یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ سب چپ ہو گئے، ڈر گئے۔ پھر پوچھا کس نے پڑھی ہے؟ سارے پھر خاموش ہو گئے۔ 3 بار کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کس نے کہی ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی نے غلط جملہ بولا ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے یہ دعا پڑھی ہے، میں نے دیکھا کہ آسمان سے 12 فرشتے آئے اور وہ جلدی کر رہے تھے کہ ان لفظوں کو کیسے لے کے اللہ کی بارگاہ میں، ایک کہتا میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا میں لے کے جاؤں گا، تو وہ ان الفاظ کو جلدی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام کا تو مزاج یہی تھا کہ حضور کے سامنے خاموش، بس حضور کی سن رہے۔ کبھی اگر حضور پوچھ بھی لیتے کہ ہمیں بتاؤ اس چیز کو جانتے ہو، تو جواب آگے آتا واللہ عالم ورسولہ، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے مان لیا، یا رسول اللہ جو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم اسی پہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا۔ یہ اللہ نے مشرکین سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، تم اعراض کرتے ہو، روح گردانی کرتے ہو، کیا پھر بھی ہم قرآن کو اتارنا بند کر دیں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت قرآن اتارا جا رہا تھا، اگر اللہ مشرکین مکہ کی اعراض کرنے کی وجہ سے قرآن کا اتارنا بند کر دیتے، پوری کی پوری امت ہلاک کر دی جاتی، پوری کی پوری امت کو ہلاک کر دیا جاتا اگر اللہ ان کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کی بات، قرآنی آیات دنیا کے اندر اتارنا بند کر دیتے۔ اللہ نے 20 سال تک قرآن کریم کو مختلف وقتوں کے اندر وحی کی شکل میں اتارا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ خیر کی بات کہنا بند نہ کریں، یہ اس سے اصول نکلتا ہے کہ لوگ کوئی سنتا ہی کوئی نہیں ہے، نہ بیوی مانتی ہے، نہ بچے مانتے ہیں، نہ گھر والے مانتے ہیں، میں تو بار بار کہتا بھی رہتا ہوں، ارے اللہ کے بندے کہنا بند نہ کر، تیرا بار بار کہنا تیرے لیے درجات کی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، ہم ایک کام اگر خود ہی نہیں کرتے کیا ہم اس کی لوگوں کو دعوت دیں؟ فرمایا کہ ضرور کہو، ضرور بھی ضرور کہو، وہ چیز تمہارے دل کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی چیز کو اپنے دل میں لانا چاہتے ہو تو اس کی دعوت بھی دو، نوافل پڑھنا چاہتے ہو تو لوگوں کو بتاؤ کہ نفل کے کیا فائدے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہو تو تہجد کے فوائد بتاؤ، اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو دوسروں کو بھی ترغیب دو تاکہ اس چیز کی پختگی تمہارے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر فرمایا کہ اے نبی جی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بڑے نبی دنیا میں بھیجے ہیں، جو بھی نبی دنیا میں آتا تھا ان کا تو کام ہی مزاح کرنا تھا، ہر نبی کے ساتھ استہزاء کیا کرتے، مزاح کیا کرتے۔ یہ کس بات کی مونی ہے؟ ہم نے تو ان سے بڑے بڑے پہلے طاقتوروں کو ہلاک کر دیا، قوم عاد کو ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ہلاک کر دیا، قوم نوح کو ہلاک کر دیا، اور فرمایا کہ ان کے پہلوں کے قصے بڑے دنیا میں موجود ہیں، ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکیں؟ ہمارے لیے ان کا کوئی ڈر یا ان کا زور ہمارے اوپر نہیں چلتا، ہم تو دنیا کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگر آج بھی ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ زمین و آسمان کو دیکھ کر ضرور کہیں گے کہ ہمیں ایسا پیدا کرنے والا ہے جس کا قبضہ قدرت دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے۔ مانتے بھی ہیں لیکن دل میں بٹھاتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، زمین کو کیسا بنایا کہ زمین نباتات اگاتی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، بنجر چیزیں آباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ کشتیاں بنا دی اور جانور تمہارے لیے بنا دیے،
یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں جیسے چیزوں کو ہم نے بنایا، فرمایا کسی طریقے پر تمہیں مرنے کے بعد بھی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ حضرت عزازیل 2 بار یعنی 2 بار جو ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب سور پھونکیں گے، دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے پہلے ان کی آواز بڑی پرکشش ہوگی، سریلی آواز ہوگی، لوگ گھروں سے نکل کر اس آواز کو سننے کے لیے جائیں گے، گلیوں میں جائیں گے، شہروں کی طرف جائیں گے، پھر ایسا ڈرونی ہو جائے گی، ایسی خطرناک آواز ہوگی کہ سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سارے کے سارے دنیا میں مر جائیں گے، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ پاک دوسرا سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل سے کہا جائے گا دوسری بار سور پھونکو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوروں کے درمیان میں 40 دن فرمائے۔ کہا 40 دن مراد ہے؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ 40 سال مراد ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا، نہ میں انکار کرتا ہوں، لیکن حضور نے 40 بولا تھا، اس سے 40 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 ہفتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا، روڈ گلیوں کے اندر پڑے ہوں گے لوگ، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں، یوں ہی پڑے رہیں گے۔ 40 سال کے بعد دوبارہ پھر اس سور کو پھونکا جائے گا۔ فرمایا کہ جب سور کو پھونکا جائے گا، لوگ زمینوں سے ایسے نکلیں گے، ایسے زمینوں سے نکلیں گے جیسا کہ زمین کے اندر سے دانا ایک درخت کو پیدا کرتا ہے اور نیچے چھوٹے چھوٹے پودے پیدا ہوتے ہیں، لوگ اسی طرح نکلیں گے۔ اللہ پاک روح سے کہیں گے ان کے اندر کود جاؤ، اور سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب مجھے پیدا کرنا آتا ہے تو مجھے دوبارہ پھر تمہیں قبروں سے لے کر اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی آتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یاد کرو کہ میں نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی، تمہارے لیے جانور مسخر کر دیے کہ کیسے آرام کے ساتھ تمہیں اپنے پیٹھ پر سوار کر لیتے ہیں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر جانوروں کو ہم بدکا دیں، تمہیں اپنے پیٹھ پر سوار نہ ہونے دیں، جو کشتیاں، جو سواریاں تم لے کے جا رہے ہو، ہم ان کشتیوں کو، ان سواریوں کو بند کر دیں، ہم ان کشتیوں کو بند کر دیں، ان سواریوں کو بند کر دیں، ہوا کے اندر سے گر جائیں، تمہیں کون بچانے والا ہوگا؟ تمہیں کون سہارا دینے والا ہوگا؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کبھی سواری پر سوار ہو جاؤ، اس کے اوپر بیٹھ کر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر جب برابر بیٹھ جاؤ پھر یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو جب پاؤں رکھا تو پاؤں رکھتے وقت پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جب بیٹھ گئے پھر یہ دعا پڑھی، لا الہ الا، یہ والی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ دعا سواری میں بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، سواری کے اوپر چڑھنے کے وقت نہیں۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو، اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو گئے، آرام کے ساتھ آپ نے سیٹ اور جو ہے بیلٹ باندھ لیا اپنا، اب چلنے کے لیے آپ بالکل تیار ہو چکے ہیں، تب آپ یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ سواری کی دعا ہے، سوار کی دعا بسم اللہ ہی ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، جب بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ یہ پڑھیں۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب سواری چلنے لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد؟ فرمایا کہ میں نے حضور کو بھی ایسے دیکھا، حضور سواری پر سوار ہوئے، اسی طرح دعا پڑھی اور یہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر حضور بھی مسکرائے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ اللہ پاک بھی مسکرائے جب کوئی بندہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میرا بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور ساتھ اعتراف بھی کرتا ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے معاف کر سکے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس لیے آیت کریمہ کا ورد فرمایا کہ معمول بنائیں، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ آپ کے علاوہ تو بخشنے والا ہی کوئی۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کو معاف کرنے والا ہوں اور اپنی معافی کی طلب مجھ سے کرتا ہے، تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، اور ایک اور دعا، اگرچہ وہ سمندر کے متعلق ہے
کہ جب آپ سمندر میں سفر کریں اس وقت کے متعلق ہے جو اللہ نے 24ویں پارے کے اندر وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اگرچہ کشتی کے اندر بیٹھنے کی دعا ہے لیکن لکھا ہے صحابی رسول کہتے ہیں کہ جو آدمی سفر کے وقت اس دعا کو پڑھ لے پھر اس کے بعد اگر نقصان ہو جائے قیامت کے دن میرا آقا گریبان پکڑ لے میں اس کا ضامن ہوں گا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد مسافر ہمیشہ محفوظ رہتا ہے, اس کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. تو بھئی کتنی گارنٹی ہے, ضمانت ہے ایک صحابی رسول کی, تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے, دونوں پڑھ لیں. لا الہ الا انت یہ والی دعا بھی پڑھ لیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین آیت کریمہ بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیں وما قدر اللہ حق قدری. آپ کا پورا سفر فرشتوں کی حفاظت میں ہے, آپ محفوظ ہیں, جہاں مرضی چلے جائیں. فرمایا کہ اگر موت مقدر میں نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز اس سوار کو نقصان نہیں دے سکتی. تو اس لیے اس دعاؤں کا اہتمام میرے عزیز دوستوں انسان کو بڑے سے بڑے مضرات اور بڑے سے بڑے خطروں سے بچاتا ہے. دعاؤں کا قرب ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, دعاؤں کو سیکھیں, عربی کے اندر یاد کریں اور بار بار پڑھنے کی کوشش کریں. اور دعاؤں کا جو اثر ہے طبیعت کے اندر اللہ پاک نے بہت عجیب رکھا ہے کہ انسان دنیاوی اور فرمایا کہ جتنے بھی وساوس پریشانیاں حالات مصیبتیں تنگیاں رنج و غم جتنے بھی ہیں ان سب سے اللہ پاک دعا کی برکت سے آزاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے اور حضور کی دعاؤں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں لا کر پڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.